جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم رشید امجد کے ایک افسانے لیمپ پوسٹ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ یہ رشید امجد کا پہلا افسانہ ہے جو کہ ادب لطیف میں ستمبر 1960 میں شائع ہوا۔ اس افسانے کو 1965 میں دوبارہ تحریر کیا گیا اور اس بار اسے علامتی روپ دیا گیا اور یہ رسالہ اوراق میں چھپا۔ رشید امجد کا افسانہ مسلسل ارتقاء پذیر رہتا ہے۔ خارجی ماحول کے باعث داخلی انتشار نہ صرف پیدا ہوتا ہے بلکہ اس انتشار کی صورتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ رشید امجد انسان کی داخلی دنیا کی تہ داری کو علامتوں کے ذریعے گہری معنویت عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ابتدائی افسانوں کو دیکھیں تو وہ ابتدائی افسانوں میں یکدم علامتوں کی جانب گامزن نہیں ہوئے، بلکہ ابتدا میں علامت اور بیانیہ انداز یا سادہ الفاظ میں کہیں تو حقیقت اور تخیل کی آمیزش ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ان کے پہلے افسانے لیمپ پوسٹ میں وہ ایک نئی شناخت کے ساتھ منظر عام پر آتے ہیں۔ افسانے لیمپ پوسٹ میں ماحول کا انتشار بھی ہے، بگڑتی سسکتی زندگی کے تلخ حقائق بھی ہیں، طبقاتی تقسیم بھی ہے اور ایک گھٹن زدہ ماحول میں حساس دل رکھنے والے شخص کی تڑپ اور کرب بھی ہے۔ یہ سارے مل کر کہانی کا تانا بانا بنتے ہیں۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ دھواں جو انسانی ذہن کی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہے، موٹے موٹے شیشے کی چار دیواریاں ہیں جس کے اندر دلوں کے آئینے اور جوانی کے پھولوں کا کاروبار ہوتا ہے، لوہے کی زنجیروں کی طرح بکھری بکھری گلیاں جو کشاں کشاں زمانے کے تقاضوں کی طرف گھسیٹتے لیے جا رہی ہیں، زرد چہرے، گھٹی گھٹی زندگی، کھوکھلے کہہ کہے، دبی دبی ہچکیاں، بس زندگی کا نقد یہی ہے۔ دوستو، آج کا انسان بد اعتماد معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ اس کے دل کے رازوں سے کوئی واقف نہیں، وہ دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا۔ حقائق کا یہ کرب انسان کی داخلی و خارجی زندگی کو ناآسودہ کر رہا ہے۔ تنگ آ کر وہ بے جان اشیاء کو اپنا مونس و غمخوار قرار دیتا ہے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس سے محبت ہمدردی کا وہ رشتہ استوار کر لیتا ہے جو زندہ انسانوں کا معاشرہ اسے دینے میں ناکام رہا ہے۔ مثلاً اس افسانے میں ایک شخص کا ذکر ہے جو کہ ایک بے جان لیمپ پوسٹ سے باتیں کرتا ہے۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ یہ لیمپ پوسٹ میرا سب سے پیارا دوست ہے جو میرے دکھ اور درد کو خوب سمجھتا ہے۔ میں نے اس سے گھنٹوں باتیں کی ہیں لیکن اس کے ماتھے پر سلوٹ نہیں آئی۔ وہ کبھی ضروری کام کا بہانہ کر کے کھسکنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ میرے غم پر آنسو بہاتا ہے اور ساری رات میرے غم میں اندھیرے کے دامن پر سر رکھ کر روتا رہتا ہے۔ دوستو، آج کا انسان دوسرے انسان سے مایوس ہے کیونکہ وہ اس کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا، اس کے پاس وقت نہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں انسان بے جان اشیاء کی قربت میں پناہ ڈھونڈ کر آسودگی پاتا ہے۔ اس حوالے سے صفیہ عباد اپنے تحقیقی مقالے رشید امجد کے افسانوں کا فنی فکری مطالعہ میں لکھتی ہیں، بد اعتماد معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے فرد بے جان چیزوں سے راز و نیاز کرنے لگتا ہے، ان کے اندر زندگی کے سچے اور سچے رنگ اتارتا ہے۔ خلوص، محبت اور ہمدردی کا وہ رشتہ جو زندہ انسانوں کا معاشرہ اسے نہ دے سکا، لیمپ پوسٹ کا بے جان وجود اسے یہاں عطا کرتا ہے۔ دوستو، جب ذہنی ناآسودگی بڑھ جائے تو داخلی گھٹن انسان کے اندر مایوسی و منفی سوچوں کو جنم دیتی ہے۔ ذہنی کشمکش کے باعث غیر محسوساتی طور پر اس کا رویہ بدلنے لگتا ہے، اس کی حرکات و سکنات نارمل نہیں رہتی، ذات اور معاشرے کے حوالے سے اس کا رویہ منفی یا مثبت ہو جاتا ہے، وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کر پاتا، اس کے وجود میں خود بخود فطری طور پر تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ چنانچہ اس افسانے میں لیمپ پوسٹ روشنی کی علامت ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار یعنی واحد متکلم کا اس لیمپ پوسٹ سے زندگی کا رشتہ ہے۔ یہ بے جان لیمپ پوسٹ راحت، محبت اور زندہ رہنے والی مخلوق کی علامت ہے۔ کہانی میں ایک سیاہ رنگ کا کیڑا بھی دکھایا گیا ہے جو کہ دراصل اس جبر کی علامت ہے کہ جسے انسان خارجی دنیا میں محسوس کرتا ہے اور یہ احساس اس کی داخلی دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ آج کا انسان ذہنی انتشار اور خارجی کرب اور گھٹن کے باعث بعض اوقات ان چیزوں کو بھی محسوس کرنے لگتا ہے جن کا وجود محض عارضی اور سائے کی مانند ہوتا ہے۔ مثلاً افسانے کا کردار کہتا ہے، دور بہت دور کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، میں ہمتاً متوجہ ہو کر آنے والے کا انتظار کرتا ہوں، آنے والے کا سایہ دور سے نظر آتا ہے لیکن جب وہ میرے قریب پہنچتا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے
کہ وہ محض سایہ ہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسا سایہ ہے جس کا وجود نہیں لیکن قدموں کی چاپ اتنی وزنی ہے۔ دراصل درد والے اقتباس میں ان طاقتوں کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر کوئی وجود نہیں رکھتی مگر پس پردہ خاصی طاقتور ہوتی ہیں۔ ملکی انتظام و انصرام کی ڈوریاں ان کے نادیدہ مگر طاقتور ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جدید صنعتی دور میں ترقی کے باعث انسانی احساسات اور جذبات جس طرح کچلے گئے ہیں، انسانی عظمت جس طرح تار تار ہوئی ہے، اس کا احساس بھی ہمیں اس افسانے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، میں اس سے روٹھ کر گلی میں آ جاتا ہوں اور اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھنے لگتا ہوں جن کی اینٹوں کی آنچ سے انسانی احساسات کے پھول جھلس کر رہ گئے۔ میرے چاروں طرف چمنیوں کا کثیف اور بدبودار دھواں پھیلا ہوا ہے۔ کہانی کے کردار کو جب بھی اپنے نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ لیمپ پوسٹ کے پاس جا کر گھنٹوں سے باتیں کرتا ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے آنسو بھی بہاتا ہے، مگر جب تک اس کا داخلی احساس، اس کی داخلی حس زندہ رہتی ہے، لیمپ پوسٹ بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ لیمپ پوسٹ سے لپٹ کر باتیں کرتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر اس مرکزی کردار کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، مگر جب اس مرکزی کردار کے اندر داخلی حس مر جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیمپ پوسٹ بھی اب اس سے باتیں نہیں کرتا اور لیمپ پوسٹ بھی مر چکا ہے۔ اس افسانے میں دراصل اس انسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو جدید دور کا انسان ہے لیکن اس سے باتیں کرنے والا، اس کے غم میں شریک ہونے والا کوئی بھی انسان نہیں ہے، تو وہ تنگ آ کر اور مجبور ہو کر ایک بے جان لیمپ پوسٹ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس سے زندگی کا رشتہ استوار کرتا ہے۔ شکریہ۔